السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ پاکستان کے ٹی وی چینلز اس حوالے سے بڑے خود کفیل ہیں کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب انہیں بریکنگ نیوز نہ مل پائے۔ کبھی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ بریکنگ نیوز کی ڈیفینیشن ہے کیا، لیکن آج صبح سے جو معاملات اسلام آباد کی فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں اور ہم کراچی میں بیٹھ کے بھی جس کو سن رہے ہیں، اس میں یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ہر طرف جو ہے مختلف کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا میمو اسکینڈل اتنا پاورفل ہے کہ لوگ اس حد تک بات کر رہے ہیں، اور جیسا کہ امریکی اخبار میں بھی لکھا گیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان اور انڈیا کے معاملات جو ہیں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ کچھ نیا ہونے والا ہے؟ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ امریکہ جو ہے واپس جانا چاہتا ہے؟ افغانستان کی جو بالادستی ہے وہ کس کے ہاتھ میں جانی چاہیے؟ مون کانفرنس جو ہے اس کا اعلامیہ اور اس میں کیا نتائج جو ہے سامنے نکلے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو پاکستانی فورسز پر نیٹو کی جانب سے حملہ ہوا، اس حوالے سے بھی بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کیا کچھ ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور عوام زیادہ سوچ رہی ہے۔ آج میں ایک دو مارکیٹس کے اندر گیا، کسی حوالے سے کچھ کام تھا، تو وہاں پہ پبلک جو ہے وہ میں نے آواز لگاتے ہوئے بولتے ہوئے لوگوں کو سنا، اور کبھی کبھی عوام کے درمیان کچھ ایسی باتیں مل جاتی ہیں کہ حیران ہو رہے ہوتے، ہم خود بھی حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آخر کیا سوچ رہے ہیں۔ دو بہت ہی باخبر لوگ ہمارے ساتھ، ان سے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ جو اس مرکزی نائب صدر ہیں اے پی ایم ایل کے، اے پی ایم ایل آل پاکستان مسلم لیگ، پرویز مشرف صاحب، اور تجزیہ نگار بھی ہیں، دفاعی تجزیہ نگار آپ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسری شخصیت پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے ایک اہم نام، بے نظیر کے اسپیشل سیکرٹری رہے فارن افیئر دوسرے دور میں، سابق سفیر ظفر ہلالی صاحب۔ سر السلام علیکم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی سر، بہت مواد جو ہے موجود ہے، جو آج 9 بجے کا جو خبر نامہ ہوتا ہے اس میں تقریباً میں دیکھ رہا تھا ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ، لیڈنگ ٹی وی چینلز پہ، تو 16-17 منٹ صرف زرداری صاحب کی خبریں تھیں۔ یعنی اتنی جلدی جو ہے منظر نامہ بدلتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، تو کیا صداقت ہے، کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ دیکھیں، میرے خیال میں کہ زرداری صاحب نے خود میرے خیال میں اگر تھوڑا سا اور اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے تو یہ کافی چیزیں کنٹرول ہو سکتی تھیں ان انوائرمنٹ میں، جبکہ ایسے حالات پاکستان میں پہلے ہی میمو گیٹ اسکینڈل جو بہت زیادہ فلیئر اپ ہوا ہوا ہے اور کافی انگلیاں ڈفرینٹ ڈائریکشن میں اٹھ رہی ہیں۔ اگر آپ کی خدا نہ خواستہ طبیعت خراب بھی ہے تو پاکستان ہیز آل دا بیسٹ آف اسپیشلسٹ، اور آپ کے ملک میں آئی تھنک ایم ایچ میں، سی ایم ایچ میں، لیکن جو دبئی میں امریکن ہاسپٹل ہے، زرداری صاحب کا جو معائنہ ہوتا ہے مستقل وہیں ہوتا ہے، اور فیملی ان کی خاص طور پہ جو ہے جو بچے ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کا وہیں پہ کنٹینیوٹی رہے، اور امریکن ڈاکٹروں ہی کے کہنے پر وہ کافی عرصے سے ایک ہی طرح کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو آرگومنٹ آتا ہے۔ نہیں، بالکل آرگومنٹ آتا ہے، لیکن اگر اس میں ایسی کوئی ایک ہفتے کے لیے کوئی اتنی سیریس سچویشن نہیں تھی، اور اگر یہاں پہ ڈاکٹرز ہر قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہے، یس اف آئی سے particular treatment which is not available in Pakistan, another being a president of Pakistan, head of the state, اگر وہ سمجھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ٹریٹمنٹ پاکستان میں اویلیبل تھا، وہ ان کے اسپیشلسٹ کو پتا ہوگا، ڈاکٹر اصف نے جیسے بات کرے تو ان کو پتا ہوگا، تو پھر ان کو نہیں جانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 دن میں 5 دن میں واپسی ہو جائے گی پریزیڈنٹ کی؟ میرا نہیں خیال کہ 4-5 دن میں واپسی ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے حالات ایسے ہیں، ایسی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ایسی انکوائری چل رہی ہے، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آنے والا ہے، اگر وہ ان چیزوں میں کچھ نہ کہیں پر کچھ صداقت نکلتی ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ باہر کچھ 1 مہینہ گزارتے ہیں، اپنا علاج بھی کرواتے ہیں، وہاں سے رہ کے اپنے پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ یہاں پر سیٹل بھی کرتے ہیں، اور فیوریبل کنڈیشن میں وہ پاکستان میں آتے ہیں۔ نہیں ہے ریزنز کہ جی مجھے ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دیا۔ ظفر ہلالی صاحب، کیا میمو اسکینڈل کے اندر، اور ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں اور جو سول گورنمنٹ ہے، جو کھینچا تانی ایک چلتی رہی ہے ہمیشہ سے، کیا اس اسکینڈل میں اتنی طاقت ہے کہ لوگ اس حد تک سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ حکومت جو ہے وہ رول بیک ہو سکتی ہے، یا پریزیڈنٹ اگر اس کے پیچھے ہیں تو وہ واپس جا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے، اس لیے اب تو سب ثابت ہو گیا ہے کہ میمو ایک لکھا گیا تھا، اور سب چیز ثابت ہو گئے ہیں، بس یہ نہیں ثابت ہوا ہے کہ یہ جب میمو لکھا گیا اس کا انسپائرنگ اسپرٹ کدھر تھا، اور سب لوگوں کہنا یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف حقانی صاحب، خیر حقانی صاحب تو وہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا، بہرحال زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقانی صاحب کا ایک آئیڈیا تھا اور یہ مس فائر ہو گیا۔ حقانی صاحب کو اس آئیڈیا لینے کے لیے کیوں
یہ آئیڈیا لیا تھا. ایک تو تھا، بالکل صحیح بات ہے، پہلے سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ یہ ان کا آئیڈیا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ ملٹری کی انفلوئنس سول سوسائٹی میں بالکل ختم ہو جائے، پولیٹیکل پاور فرام دا ملٹری ٹو دا سویلینز آ جائیں. اور انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان میں ترقی ورقی نہیں ہوگی. اب یہ ہے ان کا ایجنڈا. اب اور وہ ایجنڈا جو ہے ایک لحاظ سے ایک سویلین گورنمنٹ کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے. نہیں تو آپ نے دیکھا ہے کتنے سویلین گورنمنٹس آئے ہیں پاکستان میں، اور ان کا جب سول اور ملٹری کلیش ہوتا ہے اور عموماً سویلین گورنمنٹ ہار جاتی ہے، اور 2-3 ریپلیس بھی ہو گئے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں. مگر یہ کہنا کہ کیوں یہ صرف اور صرف ان کا ایجنڈا تھا اور سوللی اور ایکسکلوسیولی ان کا ایجنڈا تھا، اور جس کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہونا تھا اس کو پتہ نہیں تھا، یہ ابھی تک. اچھا ایک بات دیکھیں، اگر ہم پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے 1 سال کی اگر ہم سیاست کو دیکھ لیتے ہیں، عمران خان صاحب جس طرح منظر عام پہ سامنے آئے ہیں اور ٹارگٹ انہوں نے نواز شریف کو کیا ہے، اور جیسے مشرف صاحب بھی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں کیوں اتنا خلاف بول رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا پاک فوج کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک دوسرا اینگل سے عمران خان کو سامنے جو ہے لے کر آیا جا رہا ہے، اس کی بیکنگ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. تو یہ جو کھینچا تانی ہے اقتدار کے ایوانوں میں کہ جو بیٹھے گا کرسی پہ آگے اسے سننا پڑے گی بات ہماری، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور پاکستان کا قومی مفاد جو ہے وہ فوج زیادہ سمجھتی ہے. تو یہ جو سارا ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ میں کوئی نہ کوئی تو فیل ہوگا، کوئی نہ کوئی تو پاس ہوگا. تو یہ کھینچتانی جو ہے اسی تناظر کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب کے وہاں جانے کو، دبئی جانے کو. میرے خیال میں زرداری صاحب کا اور فوج کا کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے جو پرسنل ٹکراؤ ہے. میرے خیال ہے انسٹیٹیوشنل ٹکراؤ، جیسے میں نے آپ کو بتایا سویلین اور ملٹری کا یہ کھچکچایا ہوتا ہے. اب یہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں یہ ایک ان کی قابلیت پہ ہے. مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو نے جو اس طریقے سے ہینڈل کیا وحید کے ساتھ، جنرل وحید کے ساتھ بڑی اچھی ان کی رابطہ تھی، دوستی تھی، تو وہ معاملہ صحیح ہو گیا. جب لغاری صاحب کے ساتھ ان کا جھڑپ شروع ہوا تو پھر کرامت کو سائیڈ لینا پڑا. کرامت نے سائیڈ لیا لغاری کا. اب جو ہے اب ان کا کوئی خاص میرے خیال میں جھڑپ نہیں ہے، مگر انسٹیٹیوشنلی پی پی کو یہ ضرور فکر مند ہے، اور ہر سویلین پارٹی کو فکر مند یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں اور کنٹرول کریں. پورا نواز شریف کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹوورڈز دا سویلین گورنمنٹ از ڈومینیٹڈ کہ بھائی ملٹری نہ فائدہ اٹھا لے اس ہمارے جھگڑے سے. ایک دوسری طرف میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا حیران ہو گیا ہوں کہ اور کسی پارٹی کیا رابطہ منصور اعجاز سے اب تک ابھر کے نہیں آیا ہے. میرے خیال میں آپ کو پوچھنا چاہیے نواز شریف صاحب سے کہ ان کی کتنے دفعے ملاقات ہوئی ہے اسی آدمی کے ساتھ، ان کے لوگوں کو کتنی ملاقات ہوئی ہے اسی آدمی کے ساتھ، کتنا اس نے کام کیا ہے ان کی ریلیشن شپ کو امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بہتر پہ لانے پہ. ٹھیک ہے، میں یہاں روکتا ہوں سر آپ کو، اور نیکسٹ سیشن میں تھوڑا سا پیچھے کی جانب جائیں گے. جو خاص طور پہ منصور اعجاز کی سے بات آئی تو انہوں نے کہا کہ 2 مئی کا جو اسامہ بن لادن کا واقعہ تھا وہ حسین حقانی کو اور پریزیڈنٹ کو معلوم تھا، یا اور جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں، یا پھر ہم جو ہے میمو کی طرف دوبارہ پلٹیں گے، یا پھر جو خاص طور پہ کچھ بریگیڈیئر صاحب کچھ بات بتانا چاہتے ہیں جو حملہ ہوا ہے چکلالہ جو پوسٹ پہ ہمارے فوجیوں پر نیٹو کی جانب سے، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، کیوں امریکہ نے ایسا کیا. بریک کے بعد جانتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. جو سینئر لوگ پروگرام میں آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جو معاملات کو، شخصیات کو جو ہے وہ بہتر انداز میں سمجھا جائے. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بے نظیر کے دوسرے دور میں اسپیشل سیکرٹری آف فارن افیئر بھی رہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ. ظفر ہلالی صاحب، منصور اعجاز کے بارے میں، کیونکہ اس نے مس گائیڈ جو ہر گورنمنٹ کو ہی کیا ہے جو پچھلے خاص طور پہ 90s کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد پچھلے دور میں بھی،
تو کیا رائے تھی بے نظیر صاحبہ کی؟ اور ہم نے جیسے پتا چلا ہے کہ کئی موقعوں پر پاکستان آرمی کے خلاف خاص طور پہ اس نے مس گائیڈ کیا کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے، فلاں آپ اتارنے والا ہے. آپ ذرا تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے، منصور اعجاز کا ایمبیشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں، پبلسٹی ملے اور میڈیا کے فوکس میں رہیں اور عوام کے سوچ اور خیال میں رہیں. کدھر؟ امریکہ میں. ٹھیک. میں نے ایک دفعہ اسے پوچھا تھا کہ تمہارا ایمبیشن کیا ہے؟ کہتا ہے ٹو بی دا فرسٹ ایشین پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا، فاکس نیوز کا اینکر ہے، پیسے بنائے. اب بڑا ایمبیشس آدمی اور سیلف پروموٹر، سیلف پروجیکشنسٹ، یہ تو اس کے بارے میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو پروجیکٹ کروں. اب اس کا پاکستانی اوریجن ہے، ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ کمپنی ہے، کریسنٹ انویسٹمنٹ. اب اس کو پتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ ویسٹرن کنٹری میں یہودیوں کے سپورٹ کے بغیر اور سمپتی اور ہمدردی کے بغیر مشکل ہے. یو کی ناٹ بی سین ایز اینٹی اسرائیل. تو اس نے کہا کہ یار کتنا اچھا ہوتا اگر پاکستان اور اسرائیل کے ساتھ میں ان کی تعلقات کو بڑھاتا. ٹھیک ہے. پروجیکشن ملتا، میرے لائلٹی ٹو مائی کنٹری امریکہ بھی پروو ہو جاتا اور یہودیوں بھی. میرا سوال بے نظیر کے حوالے سے تھا اسی کے بین. تو مجھے آ کے کہنے لگا کہ کیوں نہیں تم لوگ، میں اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں، کیوں استعمال کرو مجھے اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ کا. تو میں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ایک گورنمنٹ جس کی میجورٹی بھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، وہ تمہارے ساتھ ایسے انڈیور پہ لگے گی جب پورے ملک اس کے خلاف ہے. نمبر 1. پھر وہ آ کے کہا ایم کیو ایم کے ساتھ میں ٹھیک کر سکتا ہوں. میں نے کہا لکھ کے دو. وہ لکھ کے دیا، ایک میمو بھی آیا. پھر کہنے لگا کہ تمہارا جو یوسف ہارون صاحب ہیں وہ اور 2 جنرلز کے ساتھ مل کے کو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا لکھ کے دو. لکھ کے دیا. پھر کہنا دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرنے والا ہوں. میں وائس پریزیڈنٹ گور کو ایک پاکستانی کے کھانے پہ بلاؤں گا اور ادھر اس سے اسٹیٹمنٹ دلاؤں گا کہ فوج ایسی چیزیں حرکتیں نہیں کرنا چاہیے. اور کیا؟ وائس پریزیڈنٹ گور کو بلایا اور اسٹیٹمنٹ دلایا اس سے کہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ اور ڈیموکریسی کے ہم سپورٹر ہیں اور ہم یہ کو وو نہیں کریں. جب ایک آدمی بتا سکتا ہے کہ وہ ڈیلیور بھی کر سکتا ہے، انفلوئنشل ہے، اس کی پہنچ یہ ہے، تو آپ بتائیں وہ ایک پرفیکٹ انسٹرومنٹ بن جاتا ہے. مگر جب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا اپنا بھی ایک ایجنڈا ہے. نہیں، اس کا اپنا ایجنڈا تو ہے، لیکن اگر اس کا اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پرو امریکن، پرو اسرائیل ہے، پرو انڈیا ہے، تو پھر یہ سارے پولیٹیشین ملتے کیوں اس سے؟ ہر دور میں کیوں ملتے ہیں جا کے؟ کیوں کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ بناتے ہیں؟ اس لیے بے نظیر بھٹو نے 1997 تک اوائڈ کیا اس سے ملنے. ٹھیک ہے. مجھے خود کیا کہ یہ ایک کون مین ہے اور میں اسے نہیں ملنا چاہتی ہوں. ان کے ساتھ جا کے یہ کہتا ہے، ہمیں آ کے یہ کہتا ہے، اور وہ جدھر تک مجھے پتا ہے 97 تک نہیں ملی. ٹھیک. کیا اس کے کیسا حقانی آیا بیچ میں اور ان کا فرینڈ شپ کیسے ہوا؟ مگر سب کو پتا تھا کہ یہ ایک بڑا سیلف پروموٹر ہے، یہ ایک ڈینجرس آدمی ہے، یہ ایک انریلائبل آدمی ہے. ہمارے کہ ہم لوگوں کا یہ خیال اور سوچ تھا اور اس لیے ہم دور رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ذرا ہم میمو کی طرف دوبارہ آئیں گے. لیکن بریگیڈیئر صاحب، یہ جو نیٹو نے حملہ کیا ہوائی فورسز کی طرف اور 2 درجن ہمارے فوجی جو شہید ہوئے، اس کے پیچھے جو کچھ اور ریومر جو اڑ رہے ہیں کہ کس وجہ سے کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم کس بات پہ یقین کریں، کہاں جائیں؟ لیکن ایک تو مین بات یہ ہے کہ وہاں یہ ایریا پورے کا پورا جو ہے یہ انسرجنٹ سے کلیئر ہے. محمد ایجنسی جو ہے یہ اٹ از کلیئر کہ یہاں سے سارے کمپلیٹ جتنے بھی طالبان سے سپورٹ پش کر کے تبھی یہ پیک پہ پوسٹ بنائی گئی تھی کہ یہاں سے سارا ایریا کلیئر ہو چکا ہے، یہاں سے کوئی آپریشن نہیں ہوتا. اور نیٹو کو اور یہ صاف کے ٹروپس کو بڑا کلیئر پتا تھا کہ یہاں پر یہ ٹروپس ہیں اور ان کے گریٹ ریفرنس کس پوسٹ پہ آفیسر ہے، کس پوسٹ پہ میجر ہے، کس پہ لیفٹیننٹ ہے، کتنی اسٹرینتھ ہے. آل از انڈیکیٹڈ بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین کوآرڈینیٹ آل تھنگس. سیکنڈ یہ بات ہے کہ دیکھیں مولانا فضل اللہ جو ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ افغانستان میں ہے، پاکستان میں موسٹ وانٹیڈ ہے. سوات میں اس نے بہت پاکستان کے لوگ جو شہید کیے آرمی کے اور وہ بھی کیے، ساؤتھ وستان میں آپریٹ کیا. تو
تو یہ بھی ایک تھیوری یہ ہے جو میں نے اٹس ناٹ کنفرم اینڈ آئی ول نیور سے اٹ از سرٹن، بٹ یہ ہے کہ وہاں پر اس 2-3 پوسٹوں کے درمیان میں ان کے انسرجنٹس کے فضل اللہ کے جو تھے طالبان وہ وہاں پر ٹریپ ہو گئے تھے، ان کو بلاک کر لیا گیا تھا. کس نے بلاک کیا تھا؟ پاکستانی فورسز نے ان کو بلاک کیا تھا. اور وہاں سے کیونکہ جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے راستے بند ہو گئے، ہم ایکسٹریکیٹ نہیں کر سکتے اور صبح کے وقت یا دن کے وقت ہمیں یہ موپ اپ کر کے اور یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، تو دے آسک فار کلوز ایئر سپورٹ. اور یہ ان کا ہے سسٹم. اب یہاں یہ دیکھیں، یہاں دوغلی پالیسی آ جاتی ہے کہ اگر یہاں پر طالبان کو اور خاص طور پہ پاکستان کے دشمن طالبان کو اگر نیٹو اور حساب سپورٹ کر رہی ہے تو پاکستان کی طرف ان کی پالیسی بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. تو اس بیس پہ کرتے ہوئے انہوں نے کلوز ایئر سپورٹ مانگی اور اس کے اوپر انہوں نے آ کے اور یہ پوسٹ کو انہوں نے ان کے اوپر فائرنگ کی، ان کو نقصان پہنچایا ڈسپائٹ وارننگ اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ان کے راکٹ فائر ہوئے، نقصان ہوا، وائرلیس کمیونیکیشن ٹوٹ گیا، لائن کمیونیکیشن ٹوٹ گئی، اگر آرٹلری آبزرور ہوگا اس کا وہ شہید ہو گیا. تو دیٹ از وائی یہ کچھ اور سپورٹ نہیں آ سکی. اور جب پھر بعد میں پتا چلا کہ کانٹیکٹ نہیں ہے، کانٹیکٹ بریک ہو گیا، اب جا کے چیک کریں کیوں ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، تو پھر پتا چلا کتنا نقصان ہو گیا. اور اس دوران میں ظاہر ہے کہ ان کے لوگ جو تھے وہ ایکسفلٹریٹ کر کے وہ واپس. کیسے ممکن ہے کہ اگر فضل اللہ کے لوگوں کو پاکستانی فورسز نے پکڑا ہوا ہے؟ پکڑا نہیں ہوا تھا، دیور ٹرائی، مطلب ان کے روٹ بلاک ہو گئے تھے. نیچرلی صبح کے وقت وہ شاید اس میں پرابلم ہوتی ہے ان کو دوبارہ نکلنے میں. اچھا، جیسے رات کی تاریخی میں دے وانٹڈ کہ امیڈیٹلی آپریشن ہو جائے اور یہ کر لیجیے. دس از ون آف دا آئی ہیو ڈن مینی ٹائمز کہ یہ ایک دو جگہ میں نے ان سپورٹ امریکن کی پالیسی اس وقت افغانستان میں پینٹاگن اور CIA چلا رہی ہے. ٹھیک ہے، پریزیڈنٹ جو ہے وہ جنرلز کے دباؤ میں آ گیا ہے. یہ پالیسی جو ہے جب فوج ایک پالیسی چلاتی ہے وہ ملٹری وکٹری جانا چاہتی ہے، حالانکہ مانتی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا، اس کے بعد اناؤنسمنٹ آیا ہے کہ ایک آپریشن شروع ہو رہا ہے، شاید ابھی شروع ہو گیا ہے. امریکن ٹروپس 2-3 ہفتے کے لیے وہ بارڈرنگ پروونسز میں آئیں گے اور ان اسٹرینتھ اور ایسے آپریشنز کنڈکٹ ہوں گے. اور انہوں نے کہہ دیا ہے، گارڈین ایک اخبار ہے 3 دسمبر کا، آپ مہربانی سے پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنرلز کہہ رہے ہیں کہ ہم سیف ہیونز کو ختم کریں گے. سیف ہیونز کا مطلب پاکستان، اور اگر ادھر وہ گھس گئے تو ہم بھی گھس جائیں گے. اب آپ سوچئے اس وقت ہمارے لوگوں کو آرڈر ملا ہے کہ اب آپ ریفر مت کریں اگر آپ کو فائرنگ کرنا ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یو ڈونٹ نیڈ سپیریئر آرڈرز، مانے کہ اجازت ہے ہمارے پہ اٹیک ہو رہا ہے کر دو، مانے کہ ڈیفینڈ کرو اپنے آپ کو ود آل دی ایسٹس جو آپ کے پاس ہیں. تو یہ تو انسیڈنٹ کے بعد ہوا ہے نا. یہ تو اس انسیڈنٹ کے بعد اگر یہ پالیسی جاری ہے، اگر فرض کریں یہ باتیں ساری مان لی جائے جو آپ نے بھی ایک تھیوری پیش کی، آپ نے بھی ایک تھیوری پیش کی. نہیں، میں تو رپورٹس بتا رہا ہوں، رپورٹس بتا رہے ہیں، لیکن یہ کنفرم اس وقت ہم سمجھیں گے جب ہماری جو ترجمان ہے پاکستان کے وہ اس بات کو کہیں گے یا امریکہ کی طرف سے یہ بات آئی. لیکن دونوں طرف سے تو یہ بات کہہ رہا ہوں. گارڈین نے 3 دسمبر کو جنرل ایلن اور بریگیڈیئر انچارج کا ایک نہیں چلے یہ بات کس حد تک کر سکتے ہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب جو واقعہ سنا رہے ہیں اس میں کوئی کنفرمیشن ابھی نہیں ہے. کنفرمیشن نہیں ہے اس میں بھی، لیکن یہ میں نے خود پڑھی ہے 1-2 اخبار میں بھی. اور دس شوڈ بی آئی تھنک آرمی سے میں بھی اگر پتا ہے تو ان کو دے شوڈ کم آؤٹ. اور خاص طور پہ دیکھیں بات یہ کہ حسینی نیٹ ورک کی کتنی بات کرتے ہیں امریکنز بون کانفرنس میں، پاکستان کے اوپر پریشر، حسینی نیٹ ورک، جبکہ حقانی نیٹ ورک اور 80% وہ افغانستان میں ہے. وہ تو ہم بات کرتے ہیں بھی مولانا فضل اللہ جو کہ پاکستان کا وانٹڈ مین امریکہ میں، انڈیا افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی ہمیں زیادہ ہیون کرائی کرنی چاہیے. ورلڈ کو بتانا چاہیے کہ جی دس جنٹلمین از اسپانسرڈ دیئر. کیا زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ سب بات جو ہے یا کم سے کم ہیڈ لائنز جو ہیں بون کانفرنس میں پاکستان اگر جاتا تو پیش کرتا، یا یہ ڈیسیژن زیادہ بہتر تھا کہ اس ڈیسیژن کو میں ایگری کرتا ہوں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ وی ایز اے نیشن ہیو اسٹوڈ اپ. بون کانفرنس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ملٹری اسٹریٹجی، کچھ نہیں. وہ ایک پلیجنگ کانفرنس تھا کہ امریکہ کو بھائی تم لوگ کتنے پیسے دیں گے، ہم دے کے امریکن تھک گئے ہیں، تم لوگ کتنے پیسے دو گے. اور انہوں نے کہا کہ اتنا دیں گے یا اتنا دیں گے، کیا پلانز ہیں ان دا فیوچر. کارزائی تو 2024 تک بات کر رہا ہے. اور بڑے مزے کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ چھپ گئی جرمن کی جس میں کہا کہ کارزائی ہیز نو انٹینشن آف لیونگ، حالانکہ اس نے خود کہہ دیا ہے، حالانکہ
وہ یہ جو بھی قسم کا کانسٹیٹیوشن ہے افغانستان میں کہا ہے کہ 2014 کے بعد یہ پھر نہیں لڑ سکتا ہے الیکشن, تو یہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے, تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے. وہ ایک جرمن انٹیلیجنس رپورٹ جو چھپ گیا ہے. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ بون کانفرنس کچھ نہیں تھا, اٹ واز اے لنچ اینڈ اے ڈنر, آپ سمجھ گئے نا, جس میں ڈسکس ہوا ہے, وہ جنرل سپورٹ ملا ہے کہ بھئی افغانستان میں جاری ہونا چاہیے ایکسٹریمزم کے خلاف. کمنگ بیک ٹو دس ایشو اینڈ میمورینڈم, آپ کا ملک از ڈیپلی پینیٹریٹڈ بائی CIA, ٹوٹلی کمپلیٹلی پینیٹریٹڈ. ہمارے کچھ لوگ ہیں, افسوس کی بات یہ ہے, who sell themselves for green cards اور الگ چیزیں. ٹھیک ہے, آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اتنے بڑے ملکوں میں روس اور امریکہ میں, برٹن میں, جدھر تنخواہیں فرسٹ کلاس ہیں, جو ہر چیزیں فرسٹ کلاس ہیں, ادھر کسی نہ کسی سپائی کو وہ پکڑ لیتے ہیں. سپائی کیا, جاسوس کو پکڑتے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان میں تو کبھی پکڑا ہی نہیں. بالکل, اور جو پکڑا تھا, جو ان کا جاسوس تھا, اس کو چھوڑ دیا. اچھا, اب یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی واپس جانا چاہتا ہے افغانستان سے, یا مخصوص جگہوں پر فوجی اڈے قائم کر کے, فوج کم کر کے رہنا چاہتا ہے؟ تو کیا اس کا سروائیول رہے گا؟ افغانستان کا جو مستقبل ہے اس سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کس حد تک جڑا ہوا ہے, اور خاص طور پہ جو انڈیا کی بالادستی کی بات کی جا رہی ہے وہاں پہ, اس سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے, ایران کا کیا رول ہے, ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ سیشن میں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, پاکستان میں ایک بار پھر افواہیں گردش میں. لوگ سوچ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لاسٹ سیشن میں ہم ان تمام چیزوں پر بات کر چکے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پاک امریکہ تعلقات جو ہیں وہ دوبارہ پھر ایک نئے موڑ پر آ گئے ہیں, اور اب تھوڑی سی محبت بھری باتیں بھی ہو رہی ہیں بون کانفرنس کے بعد. جس طرح سے صدر نے بیان دیا, اوباما صاحب نے جو کال کی, وہ تو ایک دن پہلے کر لی تھی کال, اور اس کے بعد کچھ بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے تعلقات میں. لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ افغانستان سے واپس جانا چاہتا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑے کلیئر امریکنز کا ڈیزائن ہے, اور آئی ایم شیور کہ ہلالی صاحب بھی اس میں سپورٹ کریں گے, کہ دے ہیو ناٹ کم ٹو گو. اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے, 10 سال انہوں نے لگائے ہیں, اتنے انہوں نے تقریباً $1 ٹریلین یہاں خرچ کیا ہے, اتنے بیسز بنا لیے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا وہ صرف 40-50 یا 200 القاعدہ کے ایلیمنٹس کو مارنے کے لیے آئے ہیں؟ تو دا آنسر از نو. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ انہوں نے اب جو ایکسٹیکیٹ کرنے کا پلان کیا ہے, یہ بھی ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ یہاں سے سارے نہیں جائیں گے. تقریباً 20 سے 25 اور ٹروپس ایڈمنسٹریٹو سپورٹ میں وہ جو بیسز انہوں نے بنا لیے ہیں, وہاں سے وہ آپریشن کرتے رہیں گے, اور وہ طالبان کے ساتھ اور یہ ناردرن لائنز کے ساتھ لڑاتے رہیں گے, اور اس خطے کو انسٹیبل کر کے پاکستان اور ایران کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے, انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ پولیس مین جو وہاں بنا رہے ہیں وہ انڈینس کو لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آنے کے ڈیزائن ان کو یہ دیکھیں گے, وہ وہاں پر بیٹھ کے سینٹرل ایشیا, چائنا, ایران, پاکستان اینڈ رشیا, تو سب کے لیے وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں پچھلے ایک ہفتے میں کچھ مذہبی جماعتیں یا مذہبی جو ہماری رائٹ ونگ کے لوگ ہیں ان سے میری ملاقات رہی ہیں, اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور اب جو ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے نیٹو نے حملہ کیا ہے تو پاکستان میں ہر طرف جو ہے امریکہ کے خلاف ہی نعرے لگ رہے ہیں, تو ان کو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ ہر طرف جو ہے اب تو لیفٹسٹ بھی امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد, اور کہنا بھی خیر چاہیے جو واقعہ ہوا ہے, خیر تو اس میں کچھ وہ ان کی قوت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور افغانستان میں اور پاکستان میں بھی وہ اپنا مستقبل بڑا روشن دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, روشن اتنا زیادہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ انسٹیبلٹی رہے گی, اور اس کے ساتھ امریکنز کے اس انسیڈنٹ کے بعد جبکہ آپ نے امریکن کی سپلائی نہیں بند کر دی, وچ طالبان پاکستان, تحریک طالبان پاکستان اور جو طالبان ادھر ملا عمر کے ہیں وہ بھی یہی چاہتے تھے, پاکستان سے سپورٹ نہیں ہونی چاہیے, وہ رک گئی, تو اس سے پاکستان میں بہتر اسٹیبلٹی آئے گی. اور پاکستان میں جو دھماکے ہوتے ہیں, محرم کا ایک انسیڈنٹ آپ کے ساتھ کلیئر ہے
کہ یہاں پر یہ انسیڈنٹ نہیں ہے. مے بی وی شوڈ بی ایبل ٹو پک فرام ہیئر کہ اگر یہ پاکستان امریکہ کو اسٹاپ کرتا ہے جو ہم نے ابھی بلاکڈ لگائے ہیں, اس سے انہوں نے آپ کی طرف دیکھنا بند کر دیا اور وہ ایک ڈائریکشن میں دیکھیں. ٹھیک ہے, بون کانفرنس کا بائیکاٹ ہو گیا, ختم ہو گئی, معاملہ ختم, خدا حافظ جی. آپ نے جیسے کہا کہ لنچ ڈنر سب کچھ ہو گیا, بون کانفرنس کا اعلامیہ بھی آ گیا, پاکستان ایران پہ دوبارہ بول دیا گیا جناب آپ تیار رہیں, مہاجرین اور بھی آ سکتے ہیں. اچھا, دو چیزیں جو تھیں, شمسی ایئر بیس جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے امریکن خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی خالی کروا رہے ہیں, ایئر کرافٹ آ رہے ہیں, سامان جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. شمسی ایئر بیس ایران کے خلاف بھی جی, شمسی ایئر بیس کو ہاں یہ نہ سمجھے کہ صرف پاکستان کے خلاف, جی وہ کم میرے خیال میں ایران کے پر. جی بالکل بالکل, اسپائنگ اور بہت بڑا ایریا ہے, اگر آپ نے وہ جگہ سر دیکھی ہو کہ جس جگہ پہ سینٹرلی جا کے یہ ایئر بیس ہے. خیر, تو تیسری چیز جو نیٹو سپلائی ہے, اور اس میں کوئٹہ سے تو 12 دن ہو گئے کہ جو وہیں پر ٹرک کھڑے ہوئے ہیں, ابھی تک سارے ٹرالرز کھڑے ہوئے ہیں, اور ادھر پشاور کے راستے سے بھی تقریباً 8 سے 10 دن ہو گئے. تو یہ سلسلہ کب تک جو چلتا رہے گا؟ دیکھیے, اوور آل جو ہے ہم لوگوں کے پاس اس وقت نہ قوت ہے, نہ میرے خیال میں ہم لوگوں کو امریکنوں کے ساتھ ایک جنگ میں ملوث ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہماری اتنی کمزوریاں ہیں کہ اس وقت ہم امریکہ کو ٹیک آن نہیں کر سکتے. سر یہ جو نعرے لگائے گئے پچھلے ڈیڑھ ہفتے سے نعرے لگ رہے ہیں, ساری تنظیمیں لگا رہی ہیں, جلسے کر رہی ہیں, امریکہ کے خلاف بول رہی ہیں, یہ سب کہاں جائیں گے؟ غصے سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا, غصہ بے شک ہوں, مگر آپ کو سینسبلی کولڈلی آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک, امریکہ کیوں آیا یہ حارث صاحب نے بڑا اچھا بتا دیا. بیسکلی ان کے بیسز ہیں ادھر, ان کے 500-700 لوگ مارے گئے ہیں, 1-2 ہزار زخمی ہوئے ہیں. وہ اتنا بڑا کاسٹ نہیں ہے, فائنینشیل کاسٹ زیادہ ہے, وہ کم ہو جائے گا جب 25,000 لوگ ہو جائیں گے. ان کو پاکستان سے کچھ چیز لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ جائے گی, سب وہ سینٹرل ایشیا سے آ سکتے, پاکستان پہ ڈیپینڈ. اتنے کم اگر لوگ ہو جائیں گے تو کیا ان کا کنٹرول رہے گا اس طرح سے جو کنٹرول ابھی کافی حد تک موجود ہے؟ دیکھیے نا, 4 لاکھ فوج انہوں نے بنایا ہے افغان نیشنل آرمی. وہ نیشنل آرمی نہیں ہے, اس میں تاجکس ہیں اور ازبیکس ہیں زیادہ تر. آفیسر کور 70% ازبیک یا تاجک ہے. وہ آرمی کامیاب نہیں ہوگی. طالبان ان کے خلاف لڑیں گے تو کافی طالبان کو فائدہ ہوگا, مگر ان ایریاز میں جو ان کے ایتھنک ایریاز نہیں ہے. تو انہوں نے ایک لحاظ سے افغانستان کی ڈویژن جو ہے, جو کوئی نہیں چاہتا تھا, وہ ایک طریقے سے ری انفورس ہو گئی ہے. افغانستان ان کے جانے کے بعد اگر 15-20 ہزار لوگ رہ گئے اور لڑتے رہیں تو طالبان کو یہ وکٹری آسانی سے نہیں آئے گی, بلکہ آئے گی نہیں. اس لیے یہ وہ تاجک نہیں ہے جو 1996 میں لڑے ہیں, یہ نیا تاجک ہے اور ازبیک ہے. ان کے پاس ہندوستان کا پورا سپورٹ ہوگا, اور روس کا, شاید روس کا ہو, ایران بھی شاید ہو, اس لیے کہ وہ طالبان کے ساتھ ایران کا جو ہے وہ بیسک دے ہیو. لیکن پھر بھی نہیں, آپ انڈیا پہ تو الزام لگا سکتے ہیں. خیر سوال, انڈیا کبھی نہیں فوج کے ساتھ آئے گا. انڈیا اپنا پیسے کھیلے گا, اپنی انٹیلیجنس کھیلے گا, اور انڈیا اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ آ کے وہ کام کریں امریکہ کے لیے جو امریکہ خود نہیں کر پایا افغانستان میں. ٹریننگ فیسلٹی چلی رہی ہے, کافی عرصے سے چل رہی ہے. پوائنٹ از, آپ تھوڑا سوچئے, ایسے نہیں پاگل کے طرح ایک دیوار کے ساتھ جا کے ٹکر کریں. آپ نے ان کا سپلائی روک دیا, آپ نے اپنا کیس بنا دیا ہے. میرے خیال میں آپ کو کچھ دیر تک یہ پوزیشن رکھنا پڑے گا, اس لیے ٹو بی سیریس, مگر آپ فار ایور نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ آلریڈی ایک وقت آتا ہے جب ایک ایکشن کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. آپ میں نہ اتفاق ہے نہ ہمت ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جذبات نہ ہو, میں کہتا ہوں کولڈ بلڈڈلی ایگزامن کریں. آپ کی اکنامک ضرورت بہت ہے, مارکیٹس بہت ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ ایک دن نہیں کر پائیں گے, مگر آج یو آر ناٹ سو لیکن سر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی ان حالات میں بھی اگر ایک دن اسی ٹی وی اسکرین پر آواز آتی ہے میرے عزیز ہم وطنوں, تو سب ایک ہو جائیں گے. نہیں تو آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. نہیں دیکھیں نا, جنگ اگر وہ لڑیں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میں مانتا ہوں. آپ جنگ لڑ کے کیا لڑیں گے کہ امریکہ کو آپ شکست دے دیں؟ آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں, معاف کریے, ایک تو ریئل ڈینجر ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں مینیپولیٹ کر کے آپ کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, سینکشنز ڈکلیئر کر سکتے ہیں, ویسٹرن مارکیٹس اور ویسٹرن اکانومیز وہ روک دے سکتے ہیں, جتنی فائنینشیل اسسٹنس آپ کو ملتی ہے.
آپ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو میں پہلے آدمی ہوں کروں گا آگے بڑھو، ٹھیک ہے، مگر یہ آپ سوچیں کہ آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے ملک اور اکانومی کو جب آپ ڈیولپ کریں گے، سسٹین کریں گے، اسٹینڈنگ آن اٹس اون فیٹ، پھر وہ خود آپ دیکھیں گے آپ سے ایسے ڈیمانڈز نہیں کریں گے. آلریڈی ایک امریکن سینیٹر نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہم ٹوٹل پروہیبیشن آف اسسٹنس اور یہ کرتے ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں آپ اپنا مقصد آگے رکھ کے پیس آف پروگریس اس مقصد پہ آپ ڈٹرمن کریں حالات سے. ٹھیک ہے. یہ جو بالادستی کی جو بات کی جا رہی ہے بریگیڈیئر صاحب افغانستان کے اندر، کہ اگر آپ فوجیوں کی تعداد جو امریکہ کم بھی کر دیتا ہے، اپنے آپ کو محدود مخصوص کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان، وہ امریکہ سب سے بڑے اتحادی ہم، سب سے زیادہ نقصانات ہم نے اٹھائے، سب سے زیادہ جانوں کی قربانیاں ہم نے دی، لیکن ہمارا انفلوئنس جو ہے وہاں پر اس کے لیے وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہے. اور انڈیا کو خاص طور پہ اس لیے جو ہے وہاں پہ پریفرنس دی جا رہی ہے کیونکہ وہ وہاں پہ بالادستی ادھر قائم کی جائے، ادھر ایران کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اوپر چین بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آگے پلان انڈیا اور خاص طور پہ امریکہ کا یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر پاکستان جو ہے وہ وہاں انفلوئنس کرتا ہے بیکاز آف طالبان اور پشتون ایکٹ کی وجہ سے، تو ان کو سب سے زیادہ فکر یہ رہتی ہے کہ یہاں پر ایک تو پاکستان کی فیوریبل گورنمنٹ ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایران پاکستان کے ساتھ ہے تو آپ کی ریلیشن ان سے امپروو ہو جائے گی، اور ساتھ ہی سینٹرل ایشین سے آپ کا لنکیج بن جاتا ہے. جب ان تین چیزوں کو آپ کمبائن کرتے ہیں اٹ گوز اگینسٹ دیئر انٹرسٹ. اس کے ورسز اگر وہاں پر انڈینز اور امریکنز وہاں پر رہتے ہیں تو دے آر مور ایزی فار دیم ٹو مانیٹر پاکستان، بلوچستان، ایران اور چائنا کو کے ساتھ کرتے ہوئے وہ ساتھ گوادر اور پورٹ کے جو ایریا ہیں ان کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں تو اس لیے گوادر پورٹ کی ہمیشہ انہوں نے خلاف کی، چائنا کو نہیں کریں. گیس پائپ لائن میں امریکن امبیسڈر آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا کہ وہ پاکستان میں کہتے ہیں کہ ایران پاکستان گیس لائن جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آئی تھنک وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیسائڈ ناٹ دا. اور ہم نے اس کا دیکھا بھی کہ خاص طور پہ کوئٹہ کے اندر جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات جس حد تک خراب ہو سکتے ہیں وہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ چیزوں کا ساتھ دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کس کی بالادستی ہونی چاہیے. پاکستان نیور وانٹس کہ پاکستان کس کی بالادستی ہو. وی وانٹ فرینڈلی افغانستان، سو دیٹ جو ٹو فرنٹ سینیریو ہے وہ ہمارا کام. یہ جو مذہبی جماعتیں تو امریکہ کے خلاف پاپولر سب سے کیا کہتے ہیں نعرہ ہے کہ جناب گو امریکہ کو، یا امریکہ کے خلاف نعرے لگا دینا، لیکن خاص طور پہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو چکرالا ایئر بیس کا ہوا ہے، ہمارے فوجیوں کی شہادت کے بعد جو پوری قوم جو ایک جگہ پہ آ گئی ہے کہ جناب امریکہ کے خلاف جو نعرے بھی لگے، پروگرامز بھی ہوئے، اتنی ٹرانسمیشن بھی چلی، لیفٹ رائٹ ہر ایک نے جو ہے بولا. یہ آپ یعنی یہ کیا ایک مذاق نہیں ہوگا عوام کے ساتھ کہ کبھی جو ہے خلاف جاتے ہیں، کبھی حمایت میں جاتے ہیں، کبھی جو ہے سارے سیاستدان نعرے لگا رہے ہوتے ہیں امریکہ کے خلاف، کبھی جا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ گود میں تو ابھی بھی بیٹھیں گے. یہ اٹ از بیکاز اس وقت کوئی بھی امریکہ کی جو فیور کرے گا دیٹ پولیٹیکل پارٹی ول ہیو ڈیفیکلٹ ٹائم ان دا فیوچر ٹو کم. الیکشن نزدیک ہیں تو یہ ان کی کمپلشن ہے. کچھ پولیٹیشین اندر سے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن ان کو مجبوراً ہے کہ یہ نعرے ان کو لگانے پڑ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے، اور ادروائز سینٹیمنٹس امریکنس کو بالکل پرواہ نہیں. اگر سینٹیمنٹ امریکنس کو پرواہ ہوتی تو اگر وہ چاہتے کہ پاکستان کو بون کانفرنس میں آنا چاہیے تو میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے ایسا انسیڈنٹ کبھی بھی کوئی ملک نہیں کرے گا. آپ کے اتحادی ملک ہو، آپ کے لیے سیکریفائس کر رہا ہو، آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہوں، 40,000 آپ نے اپنے سویلین شہید کر لیے، آپ نے اتنی کہی، آپ کو 50-60 جو بلین ڈالر کا لاس آپ کر چکے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ بون کانفرنس میں ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں تھی. ایک تو ہمیں یہ بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے. مقصد ان کا تھا کہ 10 سال کے لیے وہ ایک سرٹیفکیٹ لے لیں، اپنے خرچ وہاں سے پورے کرنے. ہلالی صاحب نے بات کی ہے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے اپنا وہاں رہ کے بھی وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کر رہے ہیں امریکن رول کے تحت، وہ ان سے کر لیں گے. کرزائی صاحب ان کی کٹلی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان کس طرف سے انسرجنسی ہوتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے، تو ان کی لائلٹی وہ پاکستان سے کیا مینٹین کرنا چاہتے ہیں، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ان چیزوں میں ہمیں بڑی کلیئر ہے. امریکنز کو وہاں کی کرپشن نظر نہیں آتی، وہاں کی اگر وہ چاہتے تو وہ ابھی تک انہوں نے 10 سال میں انہوں نے وہاں پر بیلنس ایتھنک گورنمنٹ بنا لی ہوتی. اگر انہوں نے یہ 10 سال میں نہیں کیا اور اگر ابھی تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئی تو میرے خیال میں اگلا ڈیکڈ جس کے لیے وہ 2024 تک آنا چاہتے ہیں وہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اسی طرح افغانستان رہے گا، اسی طرح افغانستان سے جو خاص طور پہ بزنس ملا ہے اور جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں خاص طور پہ امریکہ کے مختلف اسٹیٹس کے اندر
کہ جو لوگ انوالو رہے افغانستان کے اندر جانے اور آنے کے اندر، وہ جس طرح سے جو چیزیں ہیروئن خاص طور پہ اسمگل ہوئی ہے، اور اس میں بڑی کاشت یعنی کہ دنیا کا 90% جو اسمگلنگ ہے وہ بھی افغانستان سے ہوئی ہے. یہاں تک کہوں گا کہ یہ CIA کا جو میرے حساب سے 30 to 40% بجٹ از تھرو دی اسمگلنگ آف ہیروئن. لیٹ می پٹ اٹ ان دیٹ ورڈ. سیکنڈ یہ کہ انڈیا کو جو وہ لے کر آئے ہیں پاکستان سے، انہوں نے موسٹ فیورڈ نیشن کا ایک جو ان کو ٹائم ایک بریک کا ہو گیا نا، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ہر طرف افواہیں اور افواہوں کی زد میں پاکستان، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ دبئی کیوں گئے ہیں، واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہیں سے استعفیٰ بھجوا دیں گے. جی لالی صاحب، یہ لاسٹ میں ذرا تھوڑا سا لاسٹ سیشن میں ذکر کرتے جائیں کہ انہوں نے تو بتا دیا بریگیڈیئر صاحب نے کہ بھائی زیادہ 6 دن 8 دن 10 دن میں آ جائیں گے شاید واپس. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سٹیٹس ریکگنیشن کے لیے ایز اے میچور بڑا نقصان ہوگا کہ اگر ایک پریزیڈنٹ جو ہے باہر جا کے ادھر سے استعفیٰ دے دیا. اگر ان کو استعفیٰ دینا ہے ادھر آ کے ایکسپلین کریں اور کہیں کیوں دے رہے ہیں، اور اگر کوئی ان کی کوتاہی ہے غلطی ہے تو وہ سزا بھگتے. مانے آخر یہ ملک نے اتنی عزت دی ہے، اتنے لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے، یہ تو نہیں کہ آپ بھاگ جائیں. اس لیے تو میرے خیال میں یعنی کہ میمو اسکینڈل جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل کچھ بھی ہو سکتا ہے، کس طرف بھی جا سکتا ہے. میں واپس آنا چاہتا ہوں آپ عوام پہ، اور یہ وہ عوام اور ریلیجیس پارٹی. دیکھیے فارن پالیسی سڑکوں پہ نہیں کنڈکٹ ہوتی ہے، فارن پالیسی یہ نعروں سے نہیں کنڈکٹ ہوتی ہے. فارن پالیسی اگر آپ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بہتری چاہتے ہیں، تو آپ نے کولڈ بلڈڈلی دیکھنا چاہیے. اگر بدلا بھی لو تو انگریزی میں ایک محاورہ ہے، ریونج از اے ڈش وچ از بیسٹ ہیڈ کولڈ. مانے سوچ سمجھ کے اگر بدلا بھی لینا ہے تو سوچ سمجھ کے لو. تو میرا اپنا خیال ہے نہ ہندوستان کے ساتھ ہم دشمنی چاہتے ہیں، نہ آپ اور امریکن کو کہنا کہ یہ ہندوستان کو اتنا یہ کر دیا. دیکھیے ہندوستان آپ سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے، 10 گنا زیادہ پاورفل ہے، 10 گنا زیادہ مارکیٹ ہے. آئی مین لیکن اٹامک انرجی کے اندر ساری چیزیں پھر آگے برابر ہو جاتی ہیں. نہیں کوئی نہیں برابر، ایٹمی طاقت ہے اور وہاں بھی ایٹمی طاقت وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ جنگ کی نوبت پہ آ جاتے ہیں. معاف کریے، انفلوئنس میں برابر ہو. جی بہت ساری چیزوں کے اندر جو آپ چیزیں کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑا خطرہ ٹل رہا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کے پاس ہتھیار ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس پہ ہماری آرگیومنٹ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جب ایک ملک آپ کو دیکھتا ہے اور انڈیا کو دیکھتا ہے اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ وہ کیوں زیادہ ایمفیسس دے رہا ہے ہندوستان پہ، اس کے معنی آپ کمپیئر کر رہے ہیں آپ کو. لیکن اگر جغرافیکلی دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے اس وقت زیادہ اسٹرانگ ہے انڈیا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے افغانستان. ایک پرانا محاورہ، ہی ہو کنٹرولز افغانستان کنٹرولز دا روٹس آف دا ورلڈ. اگر افغان کہہ دیں ہم پاکستان سے زیادہ اہمیت ہے، لوگ مانے گے. پاکستان وداؤٹ پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اگر پاکستان کی سپورٹ نہ ہو، پاکستان کی پورٹ نہ ہو تو پھر کیا ہے افغانستان. مگر پاکستان کو جو ایکسیس نہیں مل رہا ہے سینٹرل ایشیا اور رشیا کی طرف، کافی نقصان ہے کہ نہیں، اس لیے کہ افغانستان ساتھ نہیں ہے. تو امریکہ آ کے وہ ٹریڈ روٹس، گیس آئل روٹس پہ بیٹھ جائے، جیسے انہوں نے ایکسپلین کیا. ایران کی بھی نگاہ کریں، ہمارے نیوکلیر پروگرام کو بھی دیکھیں، چین کو بھی کنٹین کریں، اور روس کے سینٹرل ایشیا. تو اٹ از آئیڈیلی لوکیٹڈ. کون؟ افغانستان. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ اب آپ سیاستدان بھی بن گئے ماشاءاللہ سے، سینئر وائس پریزیڈنٹ APML، اور کیا نظر آ رہا ہے پرویز مشرف صاحب جو ہیں کچھ آگے بڑھیں گے کیونکہ ان کے پاس بھی بڑا خزانہ ہے معلومات کا، ساری چیزوں کا. لیکن ابھی تک پراپر یا باقاعدہ طور پہ وہ شیئرنگ آ نہیں رہی مشرف صاحب کی طرف سے، یا عوامی سطح پہ جیسے وہ عوامی لیڈر بننے جا رہے ہیں تو عوام تک وہ میسجز پہنچ نہیں رہے. میرے خیال میں اتنے چینلز کے اوپر وہ آئے ہیں، اتنے پوائنٹس انہوں نے دیے ہیں، اور وہ پاکستان کے بارے میں بھی آئی تھنک اس کانسیپٹ از ویری کلیئر. اور نیٹو کے اس صاف کے اٹیک کے اوپر بھی انہوں نے بڑا کلیئر بتایا کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان کو اس کے اوپر ایز اے نیشن اور سٹینڈ لینا چاہیے، اور سٹینڈ لیا بھی ہے. اینڈ ہی از ان لائن. ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے، بالکل اس کے کلیئر ہے. وی ود دا پیپل آف پاکستان، اور گورنمنٹ نے جو ڈیسیژن لیا ہے وہ اس کے اوپر بھی ہیں.
اور میرے خیال میں اب یہ دسمبر کا مہینہ بہت کروشل ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, اینڈ ہوپ فلی ہی از آلریڈی اناؤنسڈ کہ ہی از گوئنگ ٹو کم ارلیئر دین 23 مارچ. ابھی آپ نے جو لاسٹ جلسہ کیا تھا وہ حیدرآباد میں آئی تھنک کیا تھا, اور 10 تاریخ کو جو نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاڑکانہ میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو سندھ یعنی اس گرما گرمی میں آپ اس کے ساتھ دیکھیں 11 تاریخ کو ہم ڈسٹرکٹ ٹھٹھا میں بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں, 16 تاریخ کو ہم اورنگی ٹاؤن کراچی میں بہت بڑی ایک جلسہ آپ دیکھیں گے, 21 دسمبر کو ہم یہاں پر کر رہے ہیں, سکھر میں ایک بہت بڑا جلسہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اینڈ آف دسمبر میں ہم قائداعظم کا مزار پہ یہ جو آپ نے پلان مجھے بتایا ہے اتنا سارا ٹھٹا کا اور یہ اورنگی ٹاؤن کا, تو مشرف صاحب بھی خطاب فرمائیں گے اور میں خطاب فرمائیں گے, ہی از گوئنگ ٹو, اور اسی کے بیس انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مے بی ان ون آف دا جلسز میں ہی مائٹ اناؤنس اے ڈیٹ آلسو کہ ہی از گوئنگ ٹو ایڈوانس از کمنگ, ہی از بیکاز دس از دیر از اے ٹائم بگ ویکیوم ہوا ہے, ان کی ضرورت ہے, and he has still 5 years to contribute something for Pakistan. Otherwise, he is very comfortable outside. Why should he come to Pakistan? 2 لیکچر دیتے ہیں, $2 لیتے ہیں, مدد سے آرام سے ٹائم گزاریں. It is only کہ وہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے he is convinced کہ وہ he can do something again for Pakistan. اور اس کے ساتھ یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انہوں نے تقریر کی تھی اس وقت بھی انہوں نے اینڈ میں کہا تھا کہ 25 دسمبر کو جلسہ کرنا تھا کراچی میں قائداعظم مزار پہ, اور اسی دن جو ہے اب تحریک انصاف بھی کر رہی ہے, تو آپ کے جلسے کا کیا ہوا؟ آپ نے سرنڈر کیا یا وہ کریں گے؟ ابھی ہم نے نہیں کیا, وی آر ٹاکنگ بیکاز ہم نے بکنگ کرائی ہوئی ہے 25 مارچ کی. آپ نے کہاں بکنگ کرائی ہے؟ قائداعظم مزار کی ہمارے پاس بکنگ ہوئی ہے. اچھا, آئی تھنک وہ تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, بٹ وی مائٹ ہیو ٹو ایڈجسٹ ود ایچ ادر. وی وڈ ناٹ لائک کہ دونوں ایک دن میں ہوں اور وہ اس کا پرپز نہ ہو. اٹ از آلویز بیٹر کہ ہم اسکیٹرڈ کر لیں. تو ہوپ فلی دس شوڈ بی ڈیسائیڈڈ ود ان اے ڈے اور سو کہ کون پہلے کرے گا, کون بعد کرے گا. ان کا وینیو تھوڑا سا ساتھ میں ہے, وہ جو لائز ایریا کا جو گراؤنڈ ہے اس کو سعادت, پھر بھی اٹس ناٹ اے پرپز. وی ڈونٹ وانٹ کہ ہم کوئی کمپٹیشن نہیں کر رہے ہیں. وی وانٹ کہ دا پوائنٹ آف ویو آف دا پیپل آف پاکستان شوڈ بی نون ٹو ایوری ون. ٹریک سے ہٹ گئے, اور ٹریک سے جیسے ہی ہٹے بریگیڈیئر حارث صاحب کا جو ٹیمپریچر تھا وہ ہائی ہو گیا, اور امریکہ کی اور ساری دیووں کی اور ڈیٹو کی باتیں کرتے کرتے ہوئے لگ رہا ہے شاید تھک گئے تھے. جہاں مشرف کی بات آئی تھوڑا چہرے پہ جو ہے مسکراہٹ آ گئی. جو پاک امریکہ جو تعلقات ہیں, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اب کچھ کھینچاتانی پہ جائیں گے, کچھ قربت بڑھے گی, کس طرف ہم بڑھیں گے؟ دیکھیں یہ تو میں ایم شیور اینڈ آئی ایبسولوٹلی ایگری ود ہلالی صاحب کہ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے 65 سال کے تعلقات ہیں, یو کانٹ فنش دم آف اینڈ از اے سپر پاور. آپ کو بیسٹ وہ نیشنز ہوتی ہیں جو while maintaining your best relation with the top countries, you pursue your national objectives. کیسے کرنے ہیں, this is art of diplomacy, اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ yes you have stood as a nation, آپ نے انہیں پوائنٹ آف ویو بتا دی ہے. they have tested your nerves کہ آپ کتنا پریشر لے سکتے ہیں آئندہ کے حالات کو دیکھنے کے لیے. اگر ہم یہاں سکسیسفل ہوتے ہیں, maybe this message goes to America. ایک اور میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو تکلیف ہے سب سے زیادہ, اور وہ چاہے میں امریکہ کو کہوں چاہے انڈیا کو کہوں, وہ ہماری آئی ایس آئی سے ہے. لیٹ می ٹیل یو ون, آئی گاٹ یور کوسچن, لیٹ می ٹیل یو. ایز لانگ ایز دس از مائی فرم بلیف, ایز لانگ ایز یو ایس اے یا سی آئی اے, MI6, موساد اینڈ را, دے آر آفٹر آئی ایس آئی, دے آر ٹاکنگ بسٹ آئی ایس آئی, کہیں نہ کہیں ایسی خامیاں نکالتے ہیں. دیٹ مینس آئی ایس آئی از ڈوئنگ دیئر ایکسیلنٹ جاب. دا ڈے دے اسٹاپ ابیوزنگ آئی ایس آئی and they start praising ISI, that means ISI is not doing a good job for Pakistan. For me, this is yardstick. As long as it is paying them, ISI is doing an excellent job. It's top of the line in the security agencies, is doing a job. اور I think پاکستان وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں, اور ہر ایک اس کو پاکستان میں ایکسپٹ بھی کرتا ہے. ظفر علی صاحب, یہ جو کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے نا کہ جناب یہ بھی کنٹرول میں آ گیا میرے, یہ بھی کنٹرول میں آ گیا, یہ ISI کنٹرول میں نہیں آ رہی. بڑا اچھا آپ نے بات کی ہے. میں ان سے اتفاق یہ کرتا ہوں کہ آپریشنلی جتنا افیکٹو ISI ہو اتنا بہتر ہے ملک کے لیے, مگر آپریشنلی ڈائریکشن اور ٹارگٹ جو ہے دیٹ مسٹ بی سیٹ بائی دی گورنمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ. اس لیے کہ ہمارے وہاں تو ملٹری سیٹ کرتی ہے ٹارگٹ. جب آپ ملٹری ٹارگٹ بھی سیٹ کرتی ہے, آپریشنلی بھی کنڈکٹ کرتی ہے, خود ایویلیویٹ کرتی ہے اور خود نتیجہ نکالتی ہے, تو اٹ از ناٹ گڈ فار دیم. یہ ملک کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں, وہ اپنے لیے اٹ از ناٹ گڈ. یہاں قطع کلام کرتے ہوئے ایک ورڈ میں کہوں گا, بالکل یہ بات ٹھیک ہے, لیکن
جب تک پاکستان میں تھنک ٹینکس نہیں ہوں گے, ہاں. 2-3 سال کے لیے جن کی گرومنگ نہیں ہے, پالیٹیشینز آئیں گے, دے ہیو ناٹ دا کیپیبلٹی ٹو ڈو آل دس. اور جب آپ کی پروگریس یہ ہو کہ کرپشن میں نمبر 1 پہ آ چکے ہوں آپ, قومی ادارے جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہوں, گورننس جو ہے آپ کی فیل ہو چکی ہو, آپ نہ تعلیم کا, نہ صحت کا, نہ سوشل سیکورٹی, کسی حوالے سے سوشل جسٹس آپ عوام کو دینے کے لیے تیار ہوں, اور آپ پھر یہ چاہیں کہ آپ سب کچھ کنٹرول کر لیں, اور آپ سب سے بڑے محب وطن ہیں, اور پاکستان کی نظریاتی اور دفاعی ہر طرح کی جو لائنز ہیں وہ آپ کو زیادہ معلوم ہے, تو پھر بڑا مشکل ہوگا. کچھ ادھر بھی پروگریس دکھائیں تاکہ عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو, عوام آپ کی تعریفیں کریں. ابھی محرم میں 10 دن جو ہے اچھے گزرے تو لوگ آج تعریف بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جی بہت اچھے انتظامات تھے. عوام فالتو میں جو ہے برائیاں نہیں کرتے ہیں حکومت کی, اگر پروگریس نظر آئے تو عوام ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. ناظرین, یہ جو موضوعات ہیں اس میں یقینی طور پہ 2 بہت ہی سینئر لوگ ہمارے ساتھ آج تھے, ظفر ہلالی صاحب اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں یقینی طور پہ یہ بھی کہتے کہتے رک جاتے ہوں گے. کچھ سوال ہم بھی پوچھتے پوچھتے رک جاتے ہیں, کیونکہ ہم بھی بہت سارے معاملات میں نیشنل انٹرسٹ کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نام لیں یا نہ لیں, یہ سوال کریں یا نہ کریں, کیا بات کہی جائے یا نہیں کہی جائے. لیکن بس ہم سب جو ہے اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی باغ دوڑ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے مستقبل کے بہترین فیصلے کریں گے, جس سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور اکثر جو ندامت دنیا میں اٹھانی پڑتی ہے ہمیں, یہ ندامت جو ہے کم ہوتی جائے گی. جیسا کہ آج آدم سواتی صاحب نے جو استعفیٰ پیش کیا ہے اپنی پارٹی سے بھی اور سینٹ کی رکنیت سے بھی, اور جس طرح سے انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں کہ وہ جو مایوس ہو چکے ہیں بہت ساری چیزوں سے, یہ مایوسی جو ہے ختم کرنی ہوگی عوام کے اندر بھی, اور جو محب وطن لوگ ہیں خاص طور پہ ان کے اندر بھی. آپ سے انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.